السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب انشاءاللہ خیریت سے ہی ہوں گے۔ پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ آپ لوگ لائک کرتے ہی نہیں ہیں، میں آپ سے بہت زیادہ ناراض ہوں۔ پلیز آپ لوگ لائک کر دیا کریں میری ویڈیو پہ۔ میں جانتی ہوں میں یہ کہانی کافی دنوں بعد پوسٹ کر رہی ہوں، مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا، ہم سے سوری فرینڈس۔ آج آپ کو سیکنڈ پارٹ انشاءاللہ کمپلیٹ ملے گا۔ فارم ہاؤس کی ہم کہانی سن رہے تھے، دین ہم اسٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ تقریب جو فارم ہاؤس میں ہونے جا رہی تھی، پروگرام کے مطابق اگلے اتوار کے صبح 8 بجے سمد آغا اور سمد آغا کے بیٹے رضا اور سعید کچھ ضروری سامان کے ساتھ فارم ہاؤس نکل پڑے۔ حنا بیگم اور بیگم سمد نے 3-4 سالن بنا رہے تھے ساتھ لینے کے لیے، اور روٹیاں راستے میں کسی بھی تندور سے لی جا سکتی تھیں۔ ویسے تو فارم ہاؤس کے ارد گرد کچھ گھر بھی تھے جہاں مقامی لوگ آباد تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے فارم ہاؤس اب اتنا بھی ویران نہیں رہا تھا۔ لوگوں نے وہاں ضروریات زندگی کی تمام اشیاء جمع کر رکھی تھیں۔ اندازہ تو یہی تھا کہ 12-1 بجے کے قریب وہاں پہنچ جائیں گے۔ موسم خاصا خوشگوار تھا۔ دھوپ جسم کو حرارت بخش رہی تھی، جس سے سفر خاصا خوشگوار لگنے لگا۔ فارم ہاؤس جانے والے راستے بھی صاف ستھرے اور سڑک کشادہ تھی۔ فارم ہاؤس پر پہنچ کر کیا کیا کام کریں گے، اس موضوع پر چاروں باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ تینوں بھائیوں کا مشترکہ فارم ہاؤس 6 کنال کے رقبے پر مشتمل تھا۔ اس میں عورتوں اور مردوں کے لیے الگ الگ پورشن تھے۔ دونوں اطراف میں 12 کمرے ملحق ہاتھ روم، جبکہ ان دونوں پورشن کا لاؤنج مشترکہ تھا۔ ملازمین کے لیے 3 کمرے الگ سائڈ پر بنائے گئے تھے۔ وہاں پہنچنے کے بعد تمام کمروں کی جھاڑ پوچھ صفائی کروانا، پھر پورے فارم ہاؤس میں بتیاں لگوانا، بستر، کچن وغیرہ سب کام شامل تھے۔ گھر سے نکلے 1.5-2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ اب کچھ بھوک کا احساس ہونے لگا تو راستے میں کسی ایک ہوٹل کے قریب گاڑی کھڑی کر کے سعید نے روٹی لی اور گاڑی میں بیٹھے بیٹھے سب نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد پھر اپنی منزل کی طرف جانب ہو گئے۔ فارم ہاؤس ابھی کافی دور تھا اور وقت گزارنے کے لیے سعید نے پوچھا، تایا جی، کیا واقعہ اس کمرے کی کوئی کہانی ہے جہاں زرین پیدا ہوئی تھی؟ کچھ کہہ نہیں سکتا یار، 20 سال گزر گئے اس بات کو اب، پر اتنا ضرور ہوا تھا کہ زرین نے 15 دن کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ پریشانی کا یہ عالم تھا کہ ہم دونوں میاں بیوی بڑی مشکل سے 1-2 چمچ کھانا کھلاتے تو یہ الٹی کر دیتی، اور اس کی الٹی میں مختلف چیزیں نکلتی جو ہم نے پکائی ہی نہیں ہوتیں۔ 15 دن ایک بچہ کھائے پیے بغیر تو نہیں رہ سکتا۔ ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے کہا بچی بالکل صحت مند ہے اور اس کا معدہ خوراک سے بھرا ہوا ہے، یعنی کوئی تھا جو اسے کھلاتا رہتا تھا اور اکیلے بیٹھے کھیلتی رہتی تھی، ہنستی مسکراتی تھی۔ دن بھر اس کا رجحان ہماری طرف کم ہوتا جا رہا تھا۔ پھر ہم نے یہاں سے نکلنے کا سوچا، تب زرین غائب ہو گئی تھی اور بہت ڈھونڈنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ یہیں اسی گھر میں ہے، لیکن ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ ایک اللہ والے نے مشورہ دیا تھا کہ زرین کے کمرے میں آئینے لگا دیں۔
آئینے لگا دیں۔ جب ہم نے چاروں طرف آئینے لگائے زرین ہمیں نظر آنا شروع ہو گئی۔ تب ہم اسے لے کر شہر منتقل ہو گئے۔ یہ سن کر رضی بھی خوفزدہ ہو گیا اور کہا کہ پھر تو آپ نے غلطی کر دی، یہاں شادی کا پروگرام رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اب آپ کو سرمد آغا نے ہنس کر کہا، یار اب تو کئی سال گزر گئے، وہ بات وہیں ختم ہو چکی تھی۔ فارم ہاؤس پہنچنے کے لیے ایک گھنٹہ اور درکار تھا۔ 3 گھنٹے باتیں اور سفر میں اچھے گزر گئے، پتہ بھی نہیں چلا۔ تمام راستہ بارک رہا، گاڑیوں کی آمد فرد بھی چلتی رہی۔ اب جس سڑک پر پہنچے یہ سڑک فارم ہاؤس کی طرف مڑنے لگی۔ یہاں دور دور تک کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ مقامی لوگ اقادر دکھائی دے رہے تھے اور کچھ عورتیں اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھیں۔ سڑک کی دونوں طرف میں کچھ پکے کچھ کچے مکان بھی موجود تھے۔ چند فاصلوں پر چھوٹے موٹے کریانہ اسٹور بھی دکھائی دیے۔ یہ سڑک بے شک سنسان تھی لیکن بہت خوبصورت اور کشادہ تھی۔ رضی اور سعید کو کافی تسلی ہوئی کہ فارم ہاؤس کی طرف خوبصورت اور کشادہ ہے۔ چاروں طرف گھنے جنگلات کا حسن انہیں اور بھی متاثر کر رہا تھا کہ اچانک گاڑی ایک بریک کے ساتھ رک گئی۔ گاڑی کے بالکل سامنے سے ایک ضعیف عورت گزر گئی۔ سرمد آغا نے بریک لگائی تو عورت نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ان کی سائیڈ پر شیشے پر دستک دینے لگی۔ پیلے دانت نکلے، ہنستے ہوئے کہا، صاف صدقہ تو دیتے جاؤ، اب تو آنا جانا بھی لگا رہے گا۔ سرمد آغا اور صمد آغا نے جب اس کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ صدقہ دیتے اس عورت نے انتہائی غصے سے شیشے پر ہاتھ مارا اور کہا، سنبھل کر رکھ اپنے پاس، تجھے کام آئے گا، اور بھاگتی واپس چلی گئی۔ رضی اور سعید کی نظریں کافی دور تک اس عورت کا پیچھا کرتی رہیں اور ایک مقام پر وہ غائب ہو گئی۔ صمد، یاد کرو اس عورت کو اس سے پہلے کہاں دیکھا تھا ہم نے؟ صمد نے کہا، ہاں میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ دیکھی ہوئی لگتی ہے۔ دونوں نے ذہن پر بہت زیادہ زور ڈالا مگر سوچتے رہے۔ رضی اور سعید بھی ان کی باتوں میں حصہ لینے لگے۔ ابھی اس کا ذکر ہو ہی رہا تھا کہ گاڑی ایک جھٹکے سے پھر رک گئی۔ صمد آغا کی کوشش کے باوجود گاڑی سٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ رضی کو کافی معلومات تھیں کہ گاڑی کے مطابق اس نے بوئٹ کھول کر چیک کیا، انجن بھی صحیح حالت میں تھا، بظاہر کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی تھی۔ 1 گھنٹے کا راستہ طویل ہو کر اب کئی گھنٹوں میں بدل گیا۔ شام کے 4 بجنے کو تھے اور گاڑی سٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ رضی اور سعید صمد آغا نے گاڑی کو دھکا دینے کی کوشش کی مگر دھکا دیتے ہوئے چاروں طرف تھک چکے تھے اور کچھ دیر ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ اچانک ان کے سامنے سے وہی عورت گزری۔ اس کے دونوں طرف 2 چھوٹے چھوٹے بچے ان کی انگلی پکڑ کر چل رہے تھے۔ دونوں کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے۔ عورت پاس سے گزری اور بولی، کہا تھا نا کہ صدقہ دیتے جاؤ۔ اتنا کہہ کر وہ ایک بڑے سے درخت کے پاس سے گزری اور درخت کے پیچھے غائب ہو گئی۔ صمد آغا ایک دم چونک پڑے اور بولے، یاد کرو صمد، یہ الفاظ، یہ عورت جانی پہچانی ہے، کون ہے یہ؟ ذہن پر زور ڈالو۔ ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ گاڑی خود بخود سٹارٹ ہو گئی۔ چاروں
چاروں نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا اور گاڑی اسٹارٹ کر کے چل پڑے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی رضی نے کہا، تایا جی، میری مانے تو فارم ہاؤس میں شادی کا پروگرام ختم کر دیں۔ مجھے یقین ہو چکا کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوگا۔ صمد آغا نے کوئی جواب نہیں دیا اور چپ چاپ ڈرائیونگ کرنے لگے اور دل میں سوچنے لگے، رضی صحیح کہہ رہا ہے، پر مجھے کیوں ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے مجھے کوئی طاقت کھینچے جا رہی ہے۔ اب انہیں فارم ہاؤس پہنچنے کی جلدی تھی تاکہ اندھیرا پھیلنے سے پہلے اپنے ٹھکانے تک پہنچ جائیں۔ سڑک تمام راستہ صاف ستھری اور کشادہ رہی، اس کے باوجود سفر طویل ہوتا جا رہا تھا۔ صمد آغا نے خیال ظاہر کیا کہ کہیں ہم راستہ نہ بھٹک جائیں تاکہ اندھیرا پھیلنے سے پہلے اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں۔ سڑک تمام راستہ صاف ستھری اور کشادہ، اس کے باوجود سفر طویل ہوتا جا رہا تھا۔ صمد آغا نے خیال ظاہر کیا کہ کہیں ہم راستہ نہ بھٹک گئے ہوں، کیونکہ دونوں لمبے عرصے تک یہی نہیں اس کے تھے۔ لمبے عرصے تک یہاں نہیں تھے۔ ڈرائیونگ کے دوران بار بار ان کی نظروں سے ایک ہی بورڈ گزر رہا تھا۔ پیٹرول کی سوئی بھی آخر تک پہنچنے کا اشارہ دے رہی تھی۔ بات سمجھ سے باہر ہوتی جا رہی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا تھا۔ کافی دور ایک نیا بورڈ نظر آیا۔ صمد آغا نے کہا کہ گاڑی روکیں، میں اس پر پڑھنا چاہتا ہوں کہ یہ سڑک کہاں جا رہی ہے۔ بورڈ کے قریب آنے پر صمد آغا نیچے اترے اور جیسے ہی بورڈ پر سے کچھ پڑھا، بھاگتے گرتے پڑتے گاڑی میں بیٹھ گئے اور اپنی آخری سانسیں بحال کرنے لگے اور بولے، لگتا ہے ہم کسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ سب کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ بورڈ پر یہی لکھا تھا، کہا تھا نا، صدقہ دیتے جاؤ۔ اب سب آیت الکرسی کا ورد کرنے لگے۔ اگر پیٹرول ختم ہوا تو آگے جانا انتہائی دشوار ہو جاتا۔ صمد آغا نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ کچھ دور آئے انہیں فارم ہاؤس نظر آ گیا۔ ہلکا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ سب نے دیکھا فارم ہاؤس پر بتیاں کم کے جل رہے تھے۔ پورا فارم ہاؤس دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ روشنیوں کا یہ عالم تھا کہ آس پاس کے درخت بھی دکھائی دے رہے تھے۔ فارم ہاؤس کی خوبصورتی ایسی تھی جیسے بالکل نیا تعمیر کیا گیا ہو۔ چاروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اب نیکسٹ ایپیسوڈ آپ کو انشاءاللہ جلدی ملے گی۔ یہ اسٹوری بہت اچھی ہے، آپ پلیز لائک کیجیے گا۔ فرینڈس پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور لائک کر دیجیے گا ویڈیوز کو۔ اوکے، اللہ حافظ۔